ایک نوجوان تھا جو بہت ہی غریب، 8 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ کسی پہاڑی کی کھو میں رہا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، حضور آپ اللہ کے کلیم ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرا ایک پیغام ہے، میرا ایک درخواست ہے، میری ایک اپیل ہے، گزارش ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ اپیل ہے کہ مجھے 8 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، 8 دن تک بھوکا رہتا ہوں۔ میری آخری دن تک، یعنی آج سے لے کر میری پوری زندگی میں، آج سے لے کر آخری دن تک، میری موت تک، جتنا رزق میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، ساری کی ساری دولت، سارا کا سارا رزق مجھے ایک دن ہی میں مل جائے تاکہ میں پیٹ بھر کے تو کھانا کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اگر تمہاری گزارش اگر قبول ہو جائے تو پھر تمہیں جو سارا کا سارا رزق ایک ہی دن میں مل جائے گا۔ مان لو کہ تم 10 دن 12 دن میں کھا لو گے یا 1 سال میں کھاؤ گے، پھر 1 سال کے بعد اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا تو پھر کہاں کھاؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ سے وہ نوجوان کہتا ہے، حضور بعد میں پتہ چلے گا میں کھاؤں گا کہ نہیں، لیکن یہ میری دعا، میرا اپیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرضگزار کرتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے پالن ہارا، اے ساری دنیا کے مالک، زمین و آسمان کو بنانے والا خالق، مولا تیرے ایک غریب بندے کی گزارش لے کر آیا ہوں، اپیل لے کر آیا ہوں، درخواست لے کر آیا ہوں۔ مولا تو سب کو جانتا ہے، تو سب جانتا ہے مولا۔ وہ غریب آدمی نے یہ گزارش کیا کہ مولا اسے 8 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس نے یہ گزارش کرنے کے لیے کہا کہ مولا کہ اسے آج سے لے کر اس کی آخری دن تک، موت تک، جتنی کی جتنی رزق ہے، سارا کا سارا رزق ایک ہی دن میں مل جائے تاکہ وہ پیٹ بھر کے تو کھانا کھا سکے۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ اس سے تو نے نہیں کہا کہ ایک دن میں رزق اگر مل جائے، مان لو 1 مہینہ 2 مہینہ یا سال بھر کھانا کھائے گا، اس کے بعد اسے رزق نہیں دیا جائے گا، کھائے گا کیا؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار عالم، اس کو میں نے کہا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اس کی عرض گزار کو قبول کر لیا جائے، اس کے اپیل کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ تو میرا کلیم ہے، تیرے وسیلے سے اس کی گزارش کو قبول کر لیا گیا ہے، جاؤ خوشخبری سنا دو، سارا کا سارا رزق اسے مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، نوجوان سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں، نوجوان تمہاری اپیل قبول کر لی گئی ہے، اللہ رب العزت سارا کا سارا رزق ایک ہی دن میں تمہیں دے دے گا۔ اب نوجوان خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے، اب نوجوان سویا ہے۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شکل والا انسان، نورانی شکل والا انسان بہت سارا رزق لے کر، اس میں آم بھی ہے، پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، چاول کے دانے بھی ہے، گیہوں بھی ہے، جتنا کا جتنا رزق وہ دنیا میں کھانے والا تھا، آخری دن تک، اس کی موت تک، سارا کا سارا رزق اسے مل گیا ہے۔ اب یہ نوجوان سوچا کہ میرے ہی لیے یہ رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ میرا ہی رزق ہے۔ وہ نوجوان سارا کا سارا رزق اٹھا کر گھر میں لاتا ہے۔ اب نوجوان جاتا ہے شہر میں جانے کے بعد بڑے بڑے باورچی کو دعوت دیتا ہے، کہتا ہے، سنو
میرے گھر میں اچھا سا پکوان بناؤ تاکہ میں غریبوں کو کھانا کھلا سکوں۔ وہ نوجوان باورچی کو دعوت دے کر آتا ہے۔ باورچی آتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، غریب کو جا کر دعوت دیتے ہیں، غریبوں آؤ میں تمہاری دعوت کرنے آیا ہوں، فقیروں آؤ میں تمہاری دعوت کرنے آیا ہوں، یتیموں آؤ میں تمہاری دعوت کرنے آیا ہوں۔ اے یتیموں آؤ میرے یہاں دعوت ہے، غریبوں میرے یہاں دعوت ہے، او فقیروں میرے یہاں دعوت ہے، یہ دعوت میری قبول کر لیجئے۔ اب جیسے ہی کھانا بن کے تیار ہو گیا، حضرت موسیٰ کو بھی دعوت دے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، ذرا آئیے گا۔ اب حضرت موسیٰ نے دعوت قبول کر لیا ہے۔ یہ نوجوان سارا کا سارا رزق پکا کر غریبوں پہ لٹا رہا ہے، فقیروں پہ لٹا رہا ہے، یتیموں پہ لٹا رہا ہے، سبھی کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کو جتنا کا جتنا رزق ملا تھا سارا کا سارا رزق غریبوں پہ لٹا دیا، فقیروں پہ لٹا دیا۔ حضرت موسیٰ دل میں سوچنے لگے، اے میرے مولا یہ کل کھائے گا کیا؟ اس لیے کہ جتنا رزق اسے ملا تھا سارا کا سارا رزق اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب کیا دیکھتا ہے، جب دعوت ختم ہو گئی، صبح ہوئی، پھر سارا کا پھر اس سے زیادہ رزق اس کے گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے۔ یہ نوجوان پھر رزق اٹھاتا ہے، پھر باورچی کو بلا کر پکواتا ہے، غریبوں پہ، فقیروں پہ، یتیموں پہ سب کو اعلان کر دیتا ہے کہ میرے یہاں دعوت ہے۔ پھر سب کے سب آئے، دعوت کھاتے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ دیکھنے لگے کہ کل بھی اسے پکوایا تھا، آج بھی پکوا رہا ہے، آخر رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ نے تو ایک بار دے دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر دوسرا مرتبہ دے رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور گزار کرتے ہیں، اے میرے مولا تو نے ہی فرمایا تھا کہ اسے ایک ہی دن میں سارا کا سارا رزق مل جائے گا، لیکن میرے مولا آج بھی تو نے اسے رزق دیا ہے، اس سے ڈبل دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سنو سنو، میرا ہی فرمان ہے کہ جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا، جو میرے نام پر ایک خرچ کرے گا، اسے میں 10 عطا کرتا ہوں۔ تو یہ نوجوان میرا بندہ بڑا ہی چالاک نکلا، جتنا کا جتنا رزق اس کی زندگی میں لکھا ہوا تھا میں نے سارا کا سارا رزق اسے دے دیا، اور سارا رزق لے کر میرا ہی نام لے کر میرے ہی نام پر غریبوں کو کھلا رہا ہے، فقیروں کو کھلا رہا ہے، یتیموں پہ کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے میرے نام لے کر۔ تو جو میرے نام پر کھانا کھلائے، میرا ہی فرمان ہے، جو ایک خرچ کرے گا اسے 10 عطا کروں گا۔ تو اس نے تو سارا کا سارا رزق میرے راہ پہ قربان کر دیا ہے، اسی لیے اس زیادہ سے زیادہ دیا کروں گا، اسی لیے سارا رزق میرے راستے میں لٹا دیا، پھر اس سے زیادہ ملے گا، پھر لٹائے گا، پھر اس سے زیادہ ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا ہے تو اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں تو دے گا ہی، لیکن میدان محشر میں اس کا اجر و ثواب